شہزادیاں پہلے ہی مشکل سے جان بچا کر آئی تھیں اور انہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کی جلدی تھی، چنانچہ وہ اس بات پر راضی ہو گئیں۔ جب کپتان اور لیفٹیننٹ شہزادیوں کے ساتھ بادشاہ کے محل میں پہنچے تو محل میں سب کو بہت خوشی ہوئی۔ بادشاہ اتنا خوش تھا کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کس ٹانگ پر کھڑا ہو۔ اس نے اپنی الماری سے اپنی بہترین شراب نکالی اور دونوں افسروں کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ان کی اتنی عزت افزائی ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ سارا دن چلتے اور گھومتے رہے، گویا وہ سیر کے مرغے ہوں، کیونکہ اب ان کا بادشاہ ان کا سسر بننے جا رہا تھا۔ جیسا کہ طے ہوا تھا کہ وہ اپنی پسند کی شہزادی سے شادی کر سکتے ہیں اور انہیں بادشاہ کو سنہری تاج اور آدھی سلطنت بھی دے دی جائے گی۔ وہ دونوں چھوٹی شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ باری باری چھوٹی شہزادی کے پاس گئے، لیکن شہزادی نے کہا کہ وہ دونوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کر رہی اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ کپتان اور لیفٹیننٹ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ بادشاہ کو سچ نہ بتا دے۔ وہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ چھوٹی شہزادی نیلے پہاڑ میں بھی کافی اداس اور غمگین تھی، کیا آپ چھوٹی شہزادی کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں سونپ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی رکھوالی کے لیے کچھ لوگ مقرر کر دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو کچھ کر نہ لے۔ بادشاہ مان گیا اور کہا کہ وہ جہاں کہیں بھی جائے اس کا پیچھا کریں اور اس کا خیال رکھنا۔ آخر دونوں بڑی شہزادیوں سے کپتان اور لیفٹیننٹ کی شادی طے کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں اتنی دھوم دھام سے شروع ہوئیں کہ نہ تو پہلے کبھی کسی نے دیکھی تھیں اور نہ سنی تھیں۔ اس دوران سپاہی دوسری دنیا میں ٹہلتا رہا، لیکن وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہاں اب اسے کوئی بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے کہ ساری دنیا سنسان ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے کچھ تو کرنا پڑے گا اور اس طرح کئی دنوں تک وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا رہا اور تمام دراز اور الماریوں کو کھولا اور شیلفوں پر تلاشی لی اور وہاں موجود تمام عمدہ چیزوں کو دیکھا، لیکن اسے کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ آخرکار وہ ایک میز میں ایک دراز کے پاس آیا جس میں ایک سنہری چابی پڑی تھی۔ اس نے اس چابی سے ان تمام تالوں کو کھولنے کی کوشش کی جو اسے وہاں ملے، لیکن اس میں سے کسی میں بھی چابی نہ لگی۔ پھر وہ ایک بستر کے اوپر چڑھا، وہاں سے اسے ایک چھوٹی سی الماری نظر آئی اور اس الماری کو وہ چابی لگ گئی۔ اسے الماری میں سے ایک پرانی زنگ آلود سیٹی ملی۔ وہ حیرانی سے سوچتے ہوئے اسے بجانے کے لیے اپنے منہ کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی اس نے سیٹی بجائی اسے ہر طرف سے ایک سرسراہٹ سنائی دی اور پرندوں کا اتنا بڑا جھنڈ آ گیا کہ اسے سامنے کا سرسبز میدان سیاہ نظر آنے لگا۔ پرندوں کے جھرمٹ سے آواز آئی، حکم کریں ہمارے مالک، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ سپاہی نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کا مالک ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ میں یہاں سے زمین پر کیسے جا سکتا ہوں۔ پرندوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ہماری ماں ابھی تک نہیں پہنچی، وہ شاید آپ کی مدد کر سکے، لیکن اگر وہ نہ کر سکی تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر سیٹی بجائی اور تھوڑی دیر میں اسے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی اور پروں سے اتنی تیز ہوا آئی کہ گھاس کے میدان زور زور سے لہلہانے لگے اور اگر سپاہی نے باڑ کو نہ پکڑا ہوتا تو وہ اڑ ہی جاتا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے اتنا بڑا عقاب تھا جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سپاہی نے کہا کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ عقاب نے جواب دیا کہ جیسے ہی آپ نے سیٹی بجائی میں آ گئی۔ چنانچہ سپاہی نے اس سے پوچھا کیا وہ کسی ایسے طریقے کو جانتی ہے جس سے وہ اس دنیا میں چلا جائے جہاں سے وہ آیا ہے؟ عقاب نے کہا کہ آپ کی دنیا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن آپ اڑے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر آپ میرے لیے 12 بیل سیدھا کریں کہ میں اچھا کھانا کھا سکوں تو میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ کیا آپ کے پاس چاقو ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں، لیکن میرے پاس تلوار ہے۔ چنانچہ سپاہی نے تلوار سے 12 بیلوں کو ذبح کیا، جس میں سے ایک کو عقاب نے اسی وقت کھا لیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سفر کے دوران جب بھی منہ کھولے گی
تو سپاہی کو جلدی سے اس کے منہ میں گوشت کا بڑا ٹکڑا ڈالنا ہوگا، میں آپ کو زمین تک نہیں لے جا سکوں گی۔ سپاہی نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں گوشت کے 2 بڑے تھیلے لٹکائے اور خود اس کے پروں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس کے بعد عقاب نے اپنے پروں کو پھرپھرانا شروع کیا اور وہ دونوں ہوا میں اڑنے لگے۔ سپاہی نے عقاب کو اتنے زور سے پکڑا ہوا تھا جتنا کہ وہ پکڑ سکتا تھا، اور سب سے بڑی مشکل کے ساتھ ساتھ اسے عقاب کے منہ میں گوشت کے ٹکڑے بھی ڈالنے تھے۔ آخر کار دن طلوع ہونے لگا اور عقاب کی تھک چکی تھی اور اپنے پر بھی آہستگی سے پر پھڑپڑانے لگی۔ سپاہی نے جلدی سے گوشت کا آخری ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا، پھر عقاب میں تھوڑی طاقت آئی اور اسے زمین پر لے آئی۔ جب وہ ایک بڑے صنوبر کے درخت کی چوٹی پر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر چکے تو وہ دوبارہ اسی رفتار سے اڑنے لگے اور زمین پر ایک مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ نہر کے قریب سپاہی اترا اور عقاب دوبارہ واپس چلے گئی، لیکن جانے سے پہلے اس نے سپاہی سے کہا کہ اگر اسے کسی بھی وقت کوئی مشکل پیش آئی تو وہ پہلی کی طرح سیٹی بجائے اور وہ فوراً وہاں پہنچ جائے گی۔ اس دوران محل میں وہ وقت قریب آ گیا جب کپتان اور لیفٹیننٹ کی شادی 2 بڑی شہزادیوں کے ساتھ ہونی تھی، لیکن دونوں شہزادیاں خوش نہیں تھیں۔ ان کے رونے اور ماتم کیے بغیر شاید ہی کوئی دن گزرا ہو۔ شادی کا دن جتنا قریب آتا گیا وہ اتنا ہی غمگین ہونے لگیں۔ آخر کار بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا تم لوگ خوش نہیں ہو کہ زندہ بچ گئیں اور آزاد ہو گئیں اور شادی کرنے والی ہو؟ سب سے بڑی شہزادی نے کہا کہ وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک کہ انہیں ایسی شطرنج نہ مل جائے جن کے ساتھ وہ نیلے پہاڑ پہ کھیلتی تھیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس لیے اس نے ملک کے تمام بہترین اور ہوشیار سوناروں کو پیغام بھیجا کہ وہ شہزادیوں کے لیے یہ شطرنج بنائیں۔ انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آخر کار ایک سونار کے علاوہ تمام سونار محل سے چلے گئے۔ وہ ایک بوڑھا کمزور آدمی تھا جس نے کئی سالوں سے عجیب و غریب ملازمتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا جس سے وہ خود کو زندہ رکھنے کے قابل سمجھتا تھا۔ سپاہی محل میں آنے کے بعد چپکے سے اس بوڑھے آدمی کے پاس چلا گیا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ بوڑھا آدمی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے لوگوں سے بہت کم اپنی تعریف سنی تھی۔ اس نے اپنی شراب کی ایک بوتل نکالی اور سپاہی کے ساتھ پینے بیٹھ گیا، اور پیتے پیتے بوڑھے آدمی نے سپاہی کو شہزادیوں کی شطرنج کی ساری بات سنا دی۔ جب سپاہی نے یہ سنا تو اس نے محل میں جانے اور بادشاہ سے کہنے پر آمادہ کیا کہ وہ شہزادیوں کے لیے شطرنج بنانے کا بیڑا اٹھائے گا۔ بوڑھا آدمی فوراً ہی تیار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے سنا کہ باہر کوئی ہے جو شطرنج بنا سکتا ہے تو وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ کیا یہ سچ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ شطرنج بنا سکتے ہیں جیسے کہ میری بیٹیاں چاہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، اور اسے شطرنج بنانے کے لیے ڈھیر سارا سونا دیا اور کہا کہ اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے کیونکہ تم اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کیا ہے اور تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ اگلی صبح سونار مشروب کے اثرات سے سو گیا اور جب اٹھا تو پریشان ہوا اور سپاہی سے کہنے لگا کہ اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب بہترین اور عظیم سونار ایسی شطرنج نہیں بنا سکے تو میں کیسے بنا سکوں گا؟ سپاہی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، مجھے سونا ہے اور میں وقت پر شطرنج تیار کر دوں گا، لیکن مجھے کام کرنے کے لیے اپنا ایک الگ کمرہ چاہیے۔ وقت گزر گیا لیکن سپاہی نے کچھ نہ بنایا۔ بوڑھا سونار بڑبڑانے لگا کیونکہ اسے اپنی جان کے جانے کا ڈر تھا جو وہ سپاہی کی وجہ سے بلا وجہ خطرے میں ڈال چکا تھا۔ تم اپنے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو، سپاہی نے کہا، ابھی کافی وقت ہے۔ لیکن پھر بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم خود بنا لو۔ اگلے دن اور اس سے اگلے دن دونوں ایک ہی بات پر لڑتے رہے اور بوڑھے سونار نے سپاہی کے کمرے سے نہ تو ہتھوڑے کی آواز سنی اور نہ ہی کچھ اور، تو اس نے پوری طرح سے یقین کر لیا کہ اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جب رات ہوئی تو سپاہی نے کھڑکی کھولی اور سیٹی بجائی۔ عقاب پھر آئی اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سپاہی نے کہا کہ سونے کی شطرنج جو شہزادیوں کے پاس نیلے پہاڑ میں تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہیں پہلے کھانے کو کچھ چاہیے۔ میرے پاس 2 بیلوں کی لاشیں ہیں جو گھاس کے میدان میں پڑی ہیں، تم انہیں کھا سکتی ہو۔ جب وہ کھا چکی تو وہاں سے چلی گئی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے
وہ دوبارہ شطرنج کے ساتھ واپس آ گئی۔ سپاہی نے اسے اپنے بستر کے نیچے رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح سویرے سنار آیا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ سپاہی نے پوچھا کہ تم پھر سے یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنار نے کہا کہ تم سارا دن سوتے رہے ہو، تم اتنا کیسے سو سکتے ہو جبکہ مجھے ایک منٹ بھی نیند نہیں آ رہی، اور وہ اندر آ گیا۔ پھر سپاہی نے اسے شطرنج دکھائی تو وہ حیران رہ گیا۔ چنانچہ بوڑھا سنار شطرنج لیے بادشاہ کے محل میں داخل ہوا اور شہزادیاں شطرنج کو دیکھ کر سنار سے بھی زیادہ خوش ہوئیں، اور سب سے خوش سب سے چھوٹی شہزادی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے اسے خود بنایا ہے؟ نہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، اسے میرے ایک دوست نے بنایا ہے، بوڑھے سنار نے کہا۔ شہزادی نے کہا کہ ہم تمہارے دوست سے ملنا چاہتے ہیں۔ تینوں شہزادیوں نے کہا کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اسے اپنی جان پیاری ہے تو اسے آنا پڑے گا۔ چنانچہ بوڑھا سنار سپاہی کو بادشاہ کے محل میں لے آیا۔ سب سے چھوٹی شہزادی نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے سب کو ایک طرف دھکیل دیا اور اس کے پاس بھاگی اور اس سے کہنے لگی، ہم سب کی جان بچانے کے لیے بہت شکریہ۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ وہی ہے جس نے ہمیں پہاڑ کے دیو سے آزاد کروایا تھا۔ پھر شہزادی نے سپاہی کی ٹوپی اتار کر انہیں وہ انگوٹھی دکھائی جو اس نے سپاہی کے بالوں میں باندھی تھی۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ کپتان اور لیفٹیننٹ نے کیسا برتاؤ کیا تھا، اور اس لیے انہیں اپنی غداری کا جرمانہ اپنی جانوں سے ادا کرنا پڑا اور انہیں جان سے مار دیا گیا، اور یہی ان کی شان و شوکت کا خاتمہ تھا۔ پھر سپاہی کو سنہری تاج اور آدھی سلطنت مل گئی اور اس کی سب سے چھوٹی شہزادی سے شادی ہو گئی۔